دل عہد میرے ہاتھ وچ قلم دوات ہووے لکھا صفتاں پاک رسول دیاں بھاویں دن ہووے بھاویں رات ہووے جدوں لکھا میں نعت سونے عربی دی اتوں نمی نمی برسات ہووے دل شاد دا روح پرواز کرے منہ پڑھدا درود و صلات ہووے کاف قاضیہ کھول کتاب دسا اڈو وقت نماز اڈو یار آ گئے اڈو پاک امام اذان دیتی گھنڈ کھول اڈو دلدارا ایک بیتوں فرض عظیم ڈوہائیں میری سوچ تو پانی تارا گئے ناشاد نماز قضا پڑھسوں اٹھی ادب کروں سرکارا میرا محبوب چہرے تو پردہ ہٹا تیرے دیدار دا مینو بہت شوق ہے ایک واری تمہیں دسائیں کھلتے ایک واری تمہیں دسائیں کھلتے تیرے مسکار دا مینو بہت شوق ہے جدوں حجرے تو مسجدی دعا دے ہوے پھر اصحاب صفات پاندے ہوے پھر اصحاب صفات پاندے ہوے تھیواں قربان ایک واری ٹرداں دکھا تیری رفتار دا مینو بہت شوق ہے اپنے تے اپنے غیراں دا غم خوار ہیں سب رسولاں تے نبیاں دا سردار ہیں سب رسولاں تے نبیاں دا سردار ہیں میں کمینے تے وی سوہنا نظر کرم میں کمینے تے وی سوہنا نظر کرم تیرے کردار
دا مینو بہت شوق ہے تیرے روزے میناراں دی کیا بات ہے جیویں چن نال تاراں دی بارات ہے جن عاشقوں نے مدینہ دیکھا ہے نا وہ پھر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ بیٹھ کے سامنے اس مینار پہ نظر پڑتی ہے جو ایک بار دیکھ لینا زندگی میں بس وہ ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے کہ بس یہ نظارہ اللہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے تیرے روزے میناراں دی کیا بات ہے جیویں چن نال تاراں دی بارات ہے وت کدوں ویکھ سامیں اے نور فضا روز مینار دا مینو بہت شوق ہے کہیے سبحان اللہ باواز بلند کہیے سبحان اللہ یہ نعت کے ساتھ ساتھ دعائیہ اشعار ہیں ایک عاشق رسول اور ایک عالم دین اور خانوادہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چشم و چراغ پیر نور سلطان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہمیں پڑھاتے تھے فرماتے تھے کہ بیٹا یہ کلام میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ کے لکھا ہے جگہ بھی پیاری جگہ بھی عظمتوں والی لکھنے والا بھی عظمتوں والا تو پھر اس کلام میں اللہ نے برکت تو ضرور رکھی ہے یقین جانے یہ اتنا کلام وائرل ہے مجھے جہاں جاؤں خطابات کے لیے جہاں دور دراز تک جاتا ہوں مجھے اسی نعت کا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ نعت آپ بیان سنائیں یا نہ سنائیں یہ نعت ہمیں ضرور سنائیں آج قبلہ جو ہے نا اپنے حاجی عبدالوہاب صاحب ہمارے بہت ہی مہربان ساتھی ہیں تو یہ ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پیار عاشق وہ ہوتا ہے کہ جو حضور کا نام سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے یہ کیا بے ادبی کے ساتھ نام لینا یا نہیں بس آقا کا نام جب آ جائے نا عاشق تڑپ جاتا ہے بس مچل جاتا ہے تو اب قبلہ استاد صاحب اس حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی کے ساتھ کپڑا سی رہی تھی اور پھر چراغ بجھ گیا نا تو سوئی گر گئی اندھیرا ہو گیا لیکن اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم باہر سے تشریف لائے حضور جب کمرے میں تشریف لائے نا پورا گھر نور سے منور ہو گیا اور پھر جب نور سے منور ہوا جب روشنی ہو گئی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وہ سوئی بھی تلاش کر لی کہ تیرے جسم مبارکی دی نوری شعاع وچ اندھیرے دے ویلے سوئی لبھا میرے دل نو منور چکر سونیا تیرے انوار دا مینو بہت شوق ہے کہیے سبحان اللہ آپ کی آواز سبحان اللہ میں کم نہیں ہونی چاہیے آواز بلند کہیں سبحان اللہ بھاویں اصلوں نکما تے بدکار ہاں رب گواہ ہے دلوں تے حبدار ہاں
رب گواہ ہے دلوں تیرا حبدار ہاں نور سلطان دی چا شفاعت کری شاہ ابرار دا مینو بہت شوق ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیزان محترم، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 116 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پچھلے جمعۃ المبارک سے میرا یہ عنوان چل رہا تھا کہ من دون اللہ کون ہیں اور اولیاء اللہ کون ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو جہاں میں نے خطاب اپنا ختم کیا تھا کہ دو عالموں کے درمیان مناظرہ ہوا نا، تو وہ جو نابینا عالم تھے انہوں نے اصرار کیا کہ مولانا آج آپ کو 11ویں شریف قرآن سے ثابت کرنی ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارہا اس کو کہتے رہے کہ جناب ہر جگہ پہ قرآن کا لفظی ترجمہ نہیں ہوتا ہے، اس کا مرادی مفہوم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بضد رہے۔ تو علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قرآن پاک کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ نے اس کا لفظی ترجمہ کرنا ہے۔ اس مولانا کو کہا اس کے بعد میرا اور آپ کا مناظرہ 11ویں شریف پہ شروع ہو جائے گا، ہم آپ کے سامنے 11ویں ثابت کر دیں گے۔ وہ جب آیا پڑھی تو میں نے آپ کو ابتداءً سمجھا دیا تھا، آپ کو یہ مفہوم تب سمجھ آئے گا کہ عربی میں اندھے کو کہا جاتا ہے اعمیٰ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اعمیٰ۔ اب سامنے والا بھی تھا اندھا، مولانا نے جب رکھی یہ آیہ مبارکہ پڑھی، اس آیہ مبارکہ کو ابھی سنیے، وہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا، کہیے سبحان اللہ۔ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ وأضل سبیلا۔ اب اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ من کان فی ہذہ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، تو پھر وہ آخرت میں بھی اندھا، وأضل سبیلا، وہ بھٹکے ہوئے راستے پر ہے۔ اب جب مولانا نے کہا کہ نہیں مولانا آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں اعمیٰ سے مراد، اندھے سے مراد یہ ہے کہ دل کا نابینا ہونا۔ پھر مولانا نے کہا اب تو آئے ہو نا اپنی پٹڑی پہ، آنے تگال سمجھ آئی تھی نا جناب۔ ہر جگہ تے قرآن جو لفظی معنی نہ تھی دو، اگر کو لفظی معنی کرے تو دائرہ ایمان کو بھی خارج تھی ویندو۔ کچھ آیات مبارکہ ایڑی ہوندیوں ہیں جے کی آیات متشابہات ہوندیوں ہیں، جاہلو چا بھائی تو آنکھ علم ہی نہ ہے جو بھائی ہر جگہ پہ لفظی ترجمہ کرنا ہے۔ تو بس جب مولانا نے یہ آیت پڑھی نا، اگلا مولانا چپ۔ وہ بولا جس طرح کہ ہر جگہ پہ لفظی معنی نہیں کیا جاتا، مرادی معنی کیا جاتا ہے، تو ہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے اللہ والوں کی شان کس طرح بیان فرمائی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو آیہ مبارکہ میں نے خطبے میں پڑھی کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا ولی ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کا ہے لفظی ترجمہ۔
اب اگر اس مولانا کی ہم مان لیں، ایک منٹ کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ جناب یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے علاوہ کائنات میں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے، ہم نے مانا، ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی یہی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، قرآن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک زبر زیر کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ مان لیں کہ قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، تو آؤ میں آپ کے سامنے چھٹا پارہ پڑھنے لگا۔ چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم عزیزان محترم، یہ چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ، اے ایمان والو میں اللہ بھی تمہارا ولی، ورسولہ، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی، والذین آمنوا، ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں۔ اب آپ نے ذرا یہ محسوس کرنا ہے کہ خالق کائنات نے اس سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں واضح طور پہ فرمایا میں بھی تمہارا ولی اور میرا رسول بھی تمہارا ولی، یہ ایمان والے بھی تمہارے ولی۔ اب سورہ توبہ کی طرف آئیے، جو عزیزان محترم وہ مولانا صاحب گلے پھاڑ پھاڑ کے پڑھنے لگتا ہے کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، من ولی، کائنات کے اندر کوئی ولی نہیں ہے، وَلَا نصیر، نہ کوئی مددگار ہے۔ اب مولانا سے پوچھو، مولانا ذرا یہ بتاؤ کہ آیت نمبر جناب والا توبہ کی 116 جناب والا وہ درست ہے یا پھر جناب والا سورہ مائدہ چھٹا نمبر پارہ اور آیت نمبر 55 میں خالق کائنات نے فرمایا اللہ بھی تمہارا ولی، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی، ایمان والے بھی تمہارے ولی۔ اب تو قرآن کے اندر اختلاف ہو گیا، ایک آیت کچھ بول رہی ہے، ایک آیت کچھ بول رہی ہے۔ ہم جناب والا سورہ توبہ اس کو مانے کہ آپ جو کہتے ہو کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ المدد یا رسول اللہ، تم کیسے کہتے ہو کہ جناب والا حضور غوث پاک ہماری مدد فرماؤ؟ یہ تو بڑا شرک ہے۔ او بھئی شرک ہے تو تم بتاؤ، قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے۔ قرآن کی ایک آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اور اسی قرآن پاک میں چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 بتا رہی ہے کہ اللہ بھی ولی ہے، اللہ کا رسول بھی ولی ہے، ایمان والے بھی ولی ہیں۔ تو پھر آؤ تم ہمیں بتاؤ کہ ان دونوں آیات مبارکہ کے اندر تطبیق کیسے دی جائے گی، فرق کیسے کیا جائے گا؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن کا زبر زیر بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے،
ارے جس قرآن کو اللہ نازل فرمائے اس کے اندر کوئی اختلاف، اور قرآن خود کہہ رہا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے خالق کائنات کا قرآن پاک پڑھنے لگا ہوں، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ چھوٹے بچے جو ہے وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں، بڑوں کو ویسے بھی میرے خیال میں اللہ کی بزرگی، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ ہمارا ماحول ہے نا، کیونکہ اسلام آباد میں نے کسی کو کہا کہ اچھا اذان دے، مولوی صاحب وہاں کی شرم ہی دیا، مجھے اساں پو وڈا بے شرم، ہم بڑے بے شرم ہیں جو ہم 5 وقت کی اذان دے رہے ہیں۔ وہ خدا کا خوف کرو یار، اللہ کا نام لیتے ہوئے اگر کسی کو شرم آتی ہے تو بس بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ تو بھائی اتنے اے نا ماں افسر ہاں، ماں وڈو ہاں، ماں جو گریڈ ہے ہاں، ماں چما ویٹھو سبحان اللہ، مخلوق چاہتی یہ تو مولوی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، رب کا نام لیتے ہوئے جو برکتیں گناہگار کو ملتی ہیں وہ 16 گریڈ والے افسر کو بھی ملتی ہیں۔ یہ تمہارا اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہے کہ جناب والا 1 سے کم کیا، 1 سے زیادہ کر دیا۔ یہاں یہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 90 گناہ مٹا دیتا ہے اور 90 درجات بلند فرما لیتا ہے۔ ارے رب دینے میں بخیلی نہیں کرتا ہے، پھر بندہ لینے میں کیوں بخیلی کرے؟ بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ اب دیکھیں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل کردہ ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ ضرور اس کے اندر اختلاف پاتے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے کہ نہیں ہے؟ خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو عزیزان محترم، جب خالق کائنات نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن مجھ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہ ہوتا تو کائنات والو تم اس کے اندر بہت سارا اختلاف پاتے۔ تو پھر جب میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس قرآن کو رب نے نازل کیا ہے تو پھر اختلاف بھی نہیں ہے۔ جب اختلاف نہیں ہے تو اب پوچھو مولانا صاحب سے، مولانا ذرا ہمیں بھی قرآن پاک سمجھاؤ کہ وہاں سورہ توبہ آیت نمبر 116 میں اللہ فرما رہا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ پھر یہ 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں خالق کائنات فرما رہا ہے میں اللہ بھی تمہارا ولی ہوں، میرا رسول بھی تمہارا ولی ہے اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ مولوی اپنا سر پھاڑ سکتا ہے لیکن ان دونوں آیات کے درمیان تطبیق نہیں دے گا۔ تطبیق کیسے دے گا؟ اس نے تو سیدھے سادے مسلمانوں کو ورغلایا، اس نے کہا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ جناب والا یہاں سے بھی میں آنکھیں گلہ پھاڑ کے رب کا قرآن اٹھا کے دائیں ہاتھ میں قرآن لے کے یہ مولوی کہنے لگا وہ جناب میں تمہارے سامنے کوئی تورات نہیں پڑھ رہا، میں تمہارے سامنے کوئی انجیل نہیں پڑھ رہا، میں تمہارے سامنے زبور نہیں پڑھ رہا، رب کا
کلام پڑھ رہا ہوں، یہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے۔ 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 116۔ اپنے گھروں میں جا کے قرآن پاک کھولیے اور یہ حوالہ یاد کیجئے۔ جناب والا اس مولانا صاحب نے بتایا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 116 وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، لفظی ترجمہ کرنے لگا مولانا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے، مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، حاجت والا اللہ ہے۔ وہ بیچاروں کی حاجت مندی کون کرتا ہے؟ بولیے۔ وہ بھائی بولتا ہے اللہ، سب نے بولا بچے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ میں نے کہا مولانا نے تو نے قرآن پاک میں بڑی ٹنڈی لگائی ہے، تم نے قرآن پاک کو اس لہجے میں بیان کیا، ایک سادہ سا مسلمان بھی حیران اور پریشان ہو گیا کہ جناب والا قرآن کی ایک آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اور قرآن کی دوسری آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ انما ولیکم اللہ۔ باواز بلند سے سبحان اللہ۔ ایکڑو منٹ رہ جی وہ باواز بلند سے سبحان اللہ۔ انما ولیکم اللہ، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ مولانا پریشان، مولانا حبیبی صاحب نے کیسی ڈنڈی ماری ہے، اس کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کے علاوہ اللہ بھی ولی ہے، اللہ کا رسول بھی ولی ہے؟ تو میرے کہنا ہے کہ حبیبی نے ڈنڈا نہیں مارا بلکہ رب کا قرآن پڑھ کے سنایا۔ قرآن ہے نا، جائیے اپنے گھروں میں کھولیے قرآن پاک، چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55۔ آپ کو نہ ملے جو سزا چور کی وہ غلام شبیر حبیبی کی۔ جب تم ابھی بتاؤ نا جناب، اب سیدھا سادہ مسلمان کہاں جائے؟ ہانے سے مولوی صاحب حبیبی صاحب تو ڈسلے چھڑنا صحیح، وہ آیت صحیح آیا ہے، آیت صحیح آ۔ خدا کی قسم الحمد سے لے کے والناس تک سارا قرآن سچا ہے۔ ہاں ہم سے پوچھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جہاں پہ من دون اللہ کا لفظ آ جائے سمجھ لینا مولوی ڈنڈی مار رہا ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ اگلے جمعہ، کیونکہ قرآن میں 2 اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ اگلے جمعہ یہاں سے شروع کروں گا کہ قرآن پورے میں آپ پڑھ کر دیکھیں، اور وہ آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جہاں من دون اللہ کا لفظ بھی ہوگا اور اولیاء اللہ کا لفظ بھی ہوگا۔ تو 2 اصطلاحات یہ ابھی سے اپنے ذہن میں ایک کلیہ بنا کے، کیونکہ ہم نے 20 پہ بیان ختم کرنا، ایک ہے من دون اللہ اور ایک ہے اولیاء اللہ کا، یہ سبحان اللہ یہ یاد رکھنا ہے اگلے جملے تک، من دون اللہ اور ہے اولیاء اللہ۔